اب آپ دیکھیے بات تو ہو رہی تھی جنگ احد کی، بیچ میں آ گئی جنگ بدر. یہ کیوں؟ جنگ بدر کا تذکرہ کیوں آ گیا بیچ میں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جی ہاں، عین اس وقت جب کہ مسلمانوں کے اوپر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں، نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اچھے موقع کی یاد دلاتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب زندگی میں کوئی کمی ہو جائے تو انسان رونے دھونے کی بجائے، حسرت و یاس کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے کیا کرے؟ اچھے دنوں کو یاد کرے. اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کے پاؤں جمتے ہیں. مثلا آپ کا کسی شخص سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا صبر کی، کہ صبر کہاں کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مثلا شوہر اور بیوی یا کوئی دو انسان ہے، آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے کو کوئی سخت بات کہہ دی، لڑائی ہو گئی. اب اس موقع پہ شیطان فوراً حاضر ہو جائے گا، کیا کہنے؟ تمہیں تو یہاں کبھی کوئی خوشی ملی نہیں، بس تمہاری قسمت پھوٹ گئی. ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ کوئی اچھا سا واقعہ یاد کرے زندگی کا، کوئی خوشی کا دن یاد کر لے، دوسرے کی طرف سے پہنچنے والا کوئی احسان یاد کر لے کہ اگر اس شخص سے آج مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ایک دن مجھے اس سے خوشی بھی تو ملی تھی، اس نے فلاں موقع پر میرا خیال بھی تو رکھا تھا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو فوری طور پر غم کی شدت کم ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ بڑے نقصان سے انسان بچ جائے گا. بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان اس ایک وجہ سے، ایک بات سے اچھے خاصے تعلق کو ختم کر کے رکھ دے، ایک بڑے نقصان کو جنم دے دے. یعنی خدا نخواستہ اگر وہی ایک بات، بعض اوقات طلاقیں کس بات پہ ہوتی؟ کسی ایک چھوٹی سی بات پہ، وہی ایک بات پورے گھرانے کو تباہی سے دوچار کر دے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان صرف اسی کو ایشو نہ بنا لے، اسی کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ اچھی باتوں کو بھی یاد کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موقع جنگ احد کا ہے اور یاد دہانی کرائی جا رہی جنگ بدر کی. تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں بزدلی کا شکار ہو رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے؟ آج تم سمجھتے ہو کہ تم تھوڑے رہ گئے ہو، آج تو تم پھر بھی 700 ہو، اس وقت تو تم 313 تھے. اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر ایک چشمے کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے راستے پر. چشمے کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس سے پھر اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا. تو اس مقام پر چونکہ یہ جنگ ہوئی تھی اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے. ذلیل اردو والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذال لام لام، ذل یذل سے زیر دست ہونا، کمزور ہونا. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے لا ذلول، اس کا بھی روٹ یہی ہے، یعنی وہ کمزور نہ ہو گئی ہو گائے کام کر کر کے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا تھے؟ کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. تو جیسے تقوی صبر کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی تقوی شکر کا. ایک اور بات یاد رکھیے، یہ لفظ شکر ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے. اب یہاں اللہ کا ڈر شکر گزاری کیسے لائے گا؟ بتائیے کیا لنک بنتا ہے اس میں؟ آپ بھی تو سوچا کریں نا. اب وہی جو چھوٹی سی مثال عام زندگی سے ذرا آپ کریں گے تو آپ کو جلدی بات سمجھ آئے گی. چھوٹے لیول پہ سمجھ لیں انسان تو بڑے پہ جلدی آ جاتی ہے. وہی شوہر بیوی کی لڑائی کی بات کروں گی کہ کوئی ایک بات ناگوار ہو گئی، اب آپ شدید غصے میں ہیں،
شدید ناراضگی میں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی لڑائی ہو گئی اور بہت بری لگی بات، اور بس انسان یہ فیصلہ کرتا ہے میں تو بس یہاں رہنا ہی نہیں، اور میں تو بس جا رہی ہوں، اور بس آج کے بعد ختم، اور اس طرح کی باتیں. اب اس وقت انسان کوئی اچھی بات کسی کی یاد کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر انصاف ہو. صرف وہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ انسان اس وقت اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا گرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں کوئی پچھلی بات نہیں یاد کروں. لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو تو انسان انصاف سے کام لیتا ہے. واقعی پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس شخص میں فلاں خوبی بھی تو ہے نا، فلاں بھلائی بھی تو ہے، یہ فلاں جگہ بھی تو میرے ساتھ اچھا کرتا ہے. تو یہ تقویٰ ہی انسان کے اندر خیال پیدا کر سکتا ہے. جب یہ تقویٰ ہوگا تو خیال آ جائے گا، خیال آئے گا تو وہ شکر گزاری بھی آ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں بہت مشکل ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن جنگ بدر کو اگر یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ شکر گزاری آئے گی. اور وہ کیسے آئے گی؟ فاتقوا اللہ. اللہ کا ڈر انسان کو باشعور بناتا ہے. اللہ کا ڈر انسان کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹاتا ہے اور انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بدر میں تم کم تعداد میں تھے، تھوڑا اسلحہ تھا اور کامیابی ہوئی تھی. اس کے برعکس سورۃ التوبہ میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12,000 تھی. لیکن اس وقت بھی کچھ جنگ احد سے ملتے جلتے حالات پیش آ رہے تھے. پھر اللہ نے بالآخر کامیابی دی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. تم مال و دولت پہ بھروسہ نہ کرو، اسلحے پہ بھروسہ نہ کرو، تعداد پہ بھروسہ نہ کرو. تعداد کی کمی کی وجہ سے تم ڈر رہے ہو. بدر میں بھی تو کم تھے، اور دیکھو حنین میں تو بہت زیادہ تھے. تو زیادتی سے تو نہیں جیتے تھے تم، اللہ کی مدد سے جیتے تھے. تو یاد رکھو ہمیشہ کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا سلیقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ تیاری خوب کرے، تیاری پوری رکھے.